افغانستان یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ صدیوں پر محیط کہانیوں کا ایک زندہ باب ہے۔ پہاڑوں میں چھپی داستانیں، میدانوں میں بکھری قربانیاں اور ایک ایسی تہذیب جو وقت کی سختیوں کے باوجود قائم رہی۔ یہ سرزمین ایک طرف محبت، غیرت اور مہمان نوازی کی علامت ہے اور دوسری طرف تاریخ کی بے شمار آزمائشوں کا گواہ بھی۔ تو آئیں آج ہم اس عظیم سرزمین کی ایسی سیر کرتے ہیں جہاں وقت تھم سا جاتا ہے اور ہر منظر کچھ کہنے لگتا ہے۔ افغانستان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جو دنیا کی ابتدائی تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں آریائی قبائل نے قدم رکھا جنہوں نے زراعت، مالداری اور گھریلو زندگی کی بنیاد رکھی۔ یہ سرزمین نہ صرف جغرافیائی طور پر اہم رہی بلکہ تمدن، ثقافت اور تجارت کا مرکز بھی رہی۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں سے سلک روڈ جیسے تاریخی راستے گزرتے تھے جنہوں نے ایشیا کو یورپ سے جوڑے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں مختلف اقوام آئیں، بسیں اور اپنا اثر چھوڑ گئیں۔ افغانستان نے ہمیشہ نئے آنے والوں کو سمیٹا اور خود میں جذب کیا۔ 7ویں صدی میں جب اسلام کا نور اس سرزمین پر پہنچا تو یہاں ایک روحانی انقلاب آیا۔ اسلام نے یہاں کے لوگوں کو نئی سمت دی اور کئی علمی، ادبی اور فنون لطیفہ کے مراکز وجود میں آئے۔ غزنوی اور غوری سلطنتوں نے نہ صرف سیاسی حکمرانی کی بلکہ علمی اور دینی ترقی کو بھی فروغ دیا۔ محمود غزنوی کا دور خاص طور پر اس لحاظ سے یادگار ہے کہ اس نے افغانستان کو دنیا کے علمی نقشے پر لا کھڑا کیا۔ علماء، شعراء اور صوفیاء کرام نے اس معاشرے میں ایک ایسا رنگ بھرا جو آج بھی نمایاں ہے۔ 16ویں صدی میں جب مغل سلطنت نے اس خطے پر اپنی حکمرانی قائم کی تو فن تعمیر اور جمالیات میں ایک نیا باب رقم ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب قلعے، باغات اور شاندار محل تعمیر کیے گئے جو آج بھی اس تہذیب کی جھلک دکھاتے ہیں۔ شاہجہاں اور اکبر جیسے بادشاہوں نے نہ صرف تعمیرات میں دلچسپی لی بلکہ مقامی روایات کو بھی اپنے رنگ میں ڈھالا۔ افغانستان کے شہر اس وقت خوشحال تھے اور ثقافتی میل جول نے عوام کو قریب کر دیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب فن، علم اور سیاست ایک ساتھ پروان چڑھ رہے تھے۔ 1919 میں افغانستان نے برطانوی اثر و رسوخ سے آزادی حاصل کی اور ایک خود مختار ریاست کے طور پر ابھرا۔ یہ آزادی کوئی آسانی سے نہیں ملی بلکہ قربانی، جدوجہد اور عزم کا نتیجہ تھی۔ امیر عبد الرحمن خان اور بعد میں ظاہر شاہ جیسے رہنماؤں نے ملکی تعمیر پر زور دیا۔ نئے تعلیمی ادارے، سڑکیں اور ہاسپٹل بننے لگے اور کابل جیسے شہر ترقی کی راہ پر چل نکلے۔ عوام کو پہلی بار ایک نیا خواب دکھائی دیا، ایک آزاد اور خوشحال افغانستان کا۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا جس نے پورے ملک کو جنگ کی لپیٹ میں لے لیا۔ افغان عوام نے بے مثال مزاحمت کی اور دنیا نے انہیں مجاہدین کے نام سے جانا۔ امریکہ، پاکستان اور دیگر ممالک نے ان کی حمایت کی، مگر اس حمایت کے ساتھ ایک خونی جنگ کا آغاز ہوا۔ لاکھوں لوگ شہید، زخمی اور بے گھر ہوئے۔ یہ دور افغانستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ تباہ کن اور تکلیف دہ وقت تھا، مگر عوام نے ہار نہیں مانی۔ سوویت افواج کی واپسی کے بعد اقتدار کی جنگ شروع ہوئی۔ مختلف دھڑے آپس میں لڑنے لگے جس کے نتیجے میں خانہ جنگی نے ملک کو مزید کمزور کر دیا۔ اسی دوران طالبان نمودار ہوئے اور 1996 میں کابل پر قبضہ کر کے اسلامک ایمریٹس کا اعلان کیا۔ طالبان کا دور نظم و ضبط کے لحاظ سے سخت مگر انسانی حقوق، خاص طور پر خواتین کی آزادی کے حوالے سے متنازع رہا۔ عوام نے خوف اور خاموشی میں وقت گزارا اور دنیا نے افغانستان کو ایک نئے روپ میں دیکھا۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ طالبان حکومت گر گئی اور ایک نئی جمہوری حکومت کے قیام کی کوششیں شروع ہوئی۔ کچھ ترقی ہوئی، اسکول بنے، خواتین کو حقوق ملے، مگر یہ سب بہت نازک بنیادوں پر کھڑا تھا۔ 2001 سے 2021 تک 2 دہائیوں تک جنگ جاری رہی اور آخر کار امریکہ بھی افغانستان کو پیچھے چھوڑ گیا۔ لیکن عوام اب بھی اسی جنگ کی قیمت ادا کر رہے ہیں، جذبات میں، معیشت میں اور اعتماد میں۔
آج افغانستان پھر ایک نازک موڑ پر ہے۔ ایک طرف دنیا کا دھیان کم ہو چکا ہے اور دوسری طرف افغان عوام کی مشکلات ابھی بھی جاری ہیں۔ تعلیم، روزگار، خواتین کے حقوق اور امن، یہ سب خواب ابھی بھی ادھورے ہیں، لیکن ایک بات ہے جو اب بھی زندہ ہے: امید۔ لوگ اب بھی اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر کل چاہتے ہیں۔ افغانستان تھک ضرور گیا ہے لیکن جھکا نہیں ہے۔ افغانستان صرف ایک ملک نہیں، یہ ایک احساس ہے، یہ تہذیب ہے، روایت ہے اور حوصلے کی وہ کہانی ہے جس نے صدیوں کا سفر طے کیا ہے۔ یہ زخمی ضرور ہے مگر مردہ نہیں، یہ خاموش ضرور ہے مگر اندر سے زندہ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ افغانستان کیا تھا، سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ یہ عظیم قوم دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔